ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کہیں سے گزر رہی تھی۔ دیکھا کہ ایک شخص لوگوں کو جنت کے بارے میں ترغیب دلا رہا تھا۔ آپ رک گئیں اور فرمایا، میاں خدا سے ڈرو، تم لوگوں کو کب تک اللہ کی محبت سے غافل رکھو گے؟ تمہیں چاہیے کہ پہلے اپنے خدا کی محبت کی تعلیم دو، پھر جنت کا شوق دلاؤ۔ اس شخص نے جب آپ کی بات سنی تو ناک چڑھا کر تنک کے بولا، او دیوانی، جا اپنا رستہ لے۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کہنے لگیں کہ میں تو دیوانی نہیں ہوں، ہاں تو نادان ضرور ہے کہ راز کی بات سمجھ نہ سکا۔ ارے جنت تو قید خانہ ہے، مصیبت کا گھر ہے، اگر وہاں اللہ کا قرب اور دیدار میسر نہ ہو۔ کیا تو نے آدم علیہ السلام کا حال نہیں سنا کہ جب تک ان پر خدا کا سایہ رہا کیسے آرام سے جنت میں میوہ خوری کرتے رہے، اور جب خطا کر بیٹھے اور شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا تو خدا کی شفقت کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ تو وہی جنت حضرت آدم علیہ السلام کے لیے مصیبت کا گھر اور قید خانہ بن کر رہ گئی۔ پھر کہا، کیا تجھے ابراہیم خلیل اللہ کا حال معلوم نہیں کہ جب وہ محبت الہی پر پورے اترے اور آگ میں ڈالے گئے تو وہ آگ ان کے لیے جنت اور عافیت بن گئی؟ بس پہلے جنت کے مالک کی محبت پیدا کرو، پھر جنت میں جانے کی آرزو کرو۔ ایسی جنت میں جا کر کیا کرو گے کہ جہاں تم پر اللہ کا سایہ نہ ہو؟ اگر جنت کسی مشتاق کو مل جائے مگر وہاں دیدار الہی نصیب نہ ہو تو ایسی جنت کسی کام کی نہیں، اور اگر عاشقوں کو دوزخ ملے اور وہاں دیدار الہی نصیب ہو تو ایسی دوزخ اس جنت سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ اسے شوق سے لے لو۔ دنیا و جہان اور اس کائنات میں اگر کوئی کام کی چیز ہے تو وہ عشق الہی ہے۔ انسان اللہ کا گھر ہے اور وہ انسان کے دل میں ہے، اور انسانی روح اس دنیا میں اللہ کی ملاقات، اس کی معرفت اور پہچان حاصل کرنے کے لیے آئی ہے، نہ کہ تجارت اور خود غرضی کے لیے۔